الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ کی 36 سے لے کے 40 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ابتدا میں ایک منی کا قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر اس سے وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اعضاء درست کیے، پھر اس سے 2 قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ کیا وہ اتنی قدرت والا اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر زندہ کر دے؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 36 میں لفظ جو ہے سودا کا معنی یوں بیان کیا جاتا ہے: وہ اونٹ جو کسی چرواہے کے بغیر ہی چگنے کے لیے یعنی چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اسے ابل سودا کہتے ہیں۔ ابل سودا ترعی بلا راع، تفسیر قرطبی۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے سودا کا معنی لکھا ہے: السودا المہمل ان یترک مہملا غیر مامور وغیر منہی۔ لسان العرب۔ ترجمہ کیا ہے اس عبارت کا کہ یعنی ایسی چیز جس کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، نہ اس کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے اور نہ اس کو کسی چیز سے روکا جائے۔ ارشاد یہاں ہو رہا ہے، اب سمجھیں اس کا آیت کا معنی، کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا اور تجھے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، تجھے گوناگون صلاحیتیں بخش دیں۔ اس کو بالکل نظر انداز کرنا حکمت الہی کے خلاف ہے۔ اگر یہ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ انسان کو مہمل اور بیکار سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے پھر دنیا میں اسے ایک ضابطۂ حیات دیا گیا ہے۔ اسے قبر سے اٹھا کر پھر بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، پوچھ کے لیے کہ جو تجھے صلاحیتیں دی گئی تھیں، ودیت کی تھی، اس سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا اور تم نے کیا نقصان کیا؟ اس سے سوال جواب ہوگا آخرت میں۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ ناسمجھ ہیں، نادان ہیں۔ انسان جیسی عظیم المرتبت مخلوق کو حکمت خداوندی کیسے نظر انداز کر سکتی ہے؟ آیت اب پڑھیے: ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی
پوچھ گچھ ہوگی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں، ای لیس یترک فی ھذا الدنیا مہملا لا یؤمر ولا ینہى ولا یترک فی قبرہ سدى لا یبعث بل هو مامور منہی فی الدنیا محشور الی اللہ تعالی فی الدار الاخرہ۔ تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا جلد 4 پیج 452۔ ترجمہ کیا ہے تفسیر ابن کثیر کا؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو دنیا میں مہمل یعنی کھلا چھوڑ دیا جائے، نہ اسے کسی چیز کا حکم کیا جائے اور نہ اسے کسی چیز سے منع کیا جائے۔ اسی طرح اسے قبر میں بھی مہمل نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس دنیا میں اسے بعض احکام بجا لانے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور بعض امور سے روکا بھی گیا ہے، اور قیامت کے دن اسے زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر کیا جائے گا اور اس سے سوال جواب پوچھا جائے گا۔ آگے جو آیت ہے آیت نمبر 37، اس میں نطفہ کا لفظ ہے، تو النطفہ تو الماء القلیل، تھوڑا قطرے کی طرح، تو تفسیر قرطبی یعنی پانی کا قطرہ۔ پہلے قیامت کی حکمت کی طرف اللہ کریم نے توجہ مبذول کرائی، اب اس کے وقوع کو ناممکن کہنے والوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی دوسری حیران کن چیزوں کو تم چھوڑو، رہنے دو، ذرا انسان اپنی تخلیق پر ہی تو غور کر، یہ عقدہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ جو قادر مطلق ہے اللہ کریم، ایک قطرہ آب سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ وہ بوند جو مادر رحم میں ٹپکی، اس سے یہ تمہارا قدِ رعناب، چاند سا مکھڑا، یہ گلاب کو شرما دینے والے رخسار، یہ غزالی آنکھیں، یہ عقل و خرد، ظاہری اور باطنی حواس کی پیچیدہ مشینری، یہ مضبوط ٹانگیں، یہ لمبے لمبے ہاتھ، یہ چوڑا چکلا سینہ، سب اسی سے بنے ہیں، نطفہ سے بنے ہیں۔ تم طاقتور خوردبینوں سے اس کا تجزیہ کر لو۔ آج کل لیٹسٹ الیکٹران مائکروسکوپ ہے، بڑی تحقیق ہو چکی ہے، کیا تمہیں یہ جو اعضاء ہیں اس میں نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ یہ کہیں ساری جو انسان کو صفتیں اور طاقتیں اور قوتیں دی ہیں، ان کا کہیں اس نطفے میں سراغ ہے؟ نہیں سراغ ہے ہی نہیں، کوئی عطا پتہ ہی نہیں۔ جو ذات مطلق، جو ذات مقدس اس بوند سے گلکاریاں کر سکتی ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا بالکل آسان ہے۔ پھر جو آیت نمبر 39 ہے اس میں فرمایا گیا، ذرا غور کر انسان، تاریک رحم میں ایک بوند ٹپکی، پھر اس کا منہ بند ہو گیا، اندھیری کوٹھڑی ہے۔ اس کے بعد انسانی تخلیق جن پیچیدہ مرحلوں سے گزری، جو اس میں اعضاء پیدا کر دیے گئے، ان میں جو پھر نزاکتیں ملحوظ خاطر رکھی گئی ہیں، پھر انسان کو کامل اعضاء بنا کر اس تاریک کوٹھڑی سے باہر اس دنیا میں لایا گیا ہے، اور اس رزم گاہے حیات میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پھر کسی میں باپ بننے کی صلاحیت ہے اور کسی میں ماں بننے کی صلاحیت ہے۔ وہ قوتیں جو قدرت کے غیر مرئی ہاتھوں نے اس بچے میں ودیعت کی تھیں، وہ اس دنیا میں آ کر پھر پروان چڑھا، اور انسان اپنی پہم کوششوں کے باعث آج چاند کی سطح پر اپنی فتح مندی کے قدم جما چکا ہے، پرچم گاڑ دیے ہیں۔ کیا کمال ہے، سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ جس قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا شاہکار، خود اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کی قدرت کاملہ ہے، اور حکمت بالغہ ہے اس کا شاہکار انسان خود ہے، بذات خود ہے۔ کیا اتنی قدرت والا رب اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ جب تم مر جاؤ گے، تم قبروں میں چلے جاؤ گے بعد از حیات،
تم مردہ کہلائے جاؤ گے، وہ تمہیں عصر نو زندہ کر کے جوں کا توں کھڑا کر دے، یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ سبحانکا اللہم بلا، پاک ہے تو، یا اللہ تو کیوں نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ الہی ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما دے، الہی ہمارے سینوں میں اپنے ذکر کی شمع روشن کر دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وصلی وسلم وبارک علی شمس الضحیٰ بدر الدجا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ و آلہ الکرمائی و اصحابہ ایکیائی و اصحابہ الاتقیائی ومن احبہ واتبعہ الی یوم الثناء۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔